بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی ضروریات بہت کم ہوتی ہیں، وہ مناسب کمائی پر بھی اپنا گزارا کر سکتا ہے، مگر جب شوہر بنتا ہے تو بیوی بچوں کی خاطر زمانے بھر کی خاک چھانتا ہے تاکہ ان کو ہر سکون میسر کر سکے۔ اس لیے اپنے شوہر کی قدر کریں اور اولاد کو بھی باپ کی قدر کرنا سکھائیں۔ جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا۔ چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اس سے عشق کیا جاتا ہے اور عشق سے ہر قسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے، محبت سے چلا کر دیکھو ہمیشہ آباد رہو گے۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جو دنیا نہیں جانتی، اور اکثر اوقات ہم کسی انسان کو بے حس کہتے ہیں جبکہ وہ صرف غمگین ہوتا ہے۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غم زدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ باضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں کیونکہ انسان تو خطا کار ہے۔ انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں، رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹ پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ سانپ صرف تب ڈستا ہے جب وہ خطرہ محسوس کرتا ہے، جبکہ انسان وہ مخلوق ہے جو کسی بھی کیفیت میں ہو زہر اگلنے سے باز نہیں آتا۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے ورنہ کوئی نہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا
کہ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا ہو۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھالے گا جسے پتہ چل جائے کہ آپ اب اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ بے شک ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب تو اتنا صبر آ گیا ہے کہ من چاہے لوگ رابطہ بھی نہ کریں تو فرق نہیں پڑتا۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ موت نے زندگی سے پوچھا، ہر کوئی تم سے محبت اور مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ زندگی نے جواب دیا، کیونکہ میں ایک خوبصورت جھوٹ ہوں اور تم ایک تکلیف دہ سچ۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کی اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ بیٹیوں کا میکہ تو ماں باپ کے زندہ ہونے تک ہی ہوتا ہے، بعد میں تو بھائیوں کا گھر بن جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہیں ہی لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔
شیخ سید فرماتے ہیں مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کرے، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہوں وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ کسی بزرگ نے بولا جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سود کا 1 درہم جانتے بوجھتے کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔